دوست میرے سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، میں نے ہمیشہ کہا کہ ملک چھوٹے پیمانے پر ایک گھر بھی ایک سلطنت کی مانند ہوتا ہے، جہاں باقاعدہ بجٹ بھی بنتا ہے، جہاں پر کسی وقت اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، بھائی بہنوں میں بھی ہو جایا کرتی ہے، مگر چیزیں افہام و تفہیم کے ساتھ چلتی ہیں۔ جو انسان بھی جو کہے، کیونکہ کوئی بھی ان میں سے اس سینیریو میں نہیں ہے، اس پلڑے میں نہیں ہے، اس جگہ پہ نہیں ہے، تو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ ویئر ایز ملک میں رہنے کے لیے جو لوگ اس ملک میں ہیں، وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر، دیر مسٹ بی somebody جو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے۔ اٹس ویری سیڈ ٹوڈے، ابھی میں بلکہ ایک میسیج ہی میں دیکھ رہی تھی، قیامت کی نشانیاں ہیں، مگر ملک میں رہ کے آج پی ٹی آئی کو بھی توڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ جو باہر کی ہانڈی میں چمچہ ہلانے والے، انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ اور یعنی پہلے آپ نے شہزاد اکبر وہ آدمی تھا جس نے عمران خان کو سب سے پہلے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فورن فنڈنگ کا عمران، ناراضگی ہو گئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان شہزاد اکبر کی جگہ پہ ایک بریگیڈیئر تھے جنہوں نے وہ جگہ لے لی تھی، اور شہزاد اکبر نے پھر ریزائن کر دیا تھا۔ پھر وہاں سے یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ کہ عمران خان کا اصل میں تو تھیلا تو وہیں سے کھلا تھا، کین آف وارمز تو وہیں پہ کھلا تھا۔ میرے ساتھ جناب کرامت اللہ غوئی صاحب ہیں۔ آج آپ امیجن کیجئے گا کہ علی امین گنڈا پور کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ملک میں الٹیمیٹلی آپ کیا چاہتے ہیں؟ خانہ جنگی چاہتے ہیں؟ آپ ملک کو 15 حصوں میں توڑنا چاہتے ہیں؟ آئی ایم نیدر اے پولیٹیشین، نہ مجھے سیاست کے بارے میں اتنا علم تھا، مگر مجھے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے فیملی ممبر، گھر کے چلاتے ہوئے وہی قانون ملک کے لحاظ سے بالکل مجھے اندازہ ہے۔ اسی ملک میں رہنا ہے، انہی پارٹیوں نے مل کے کام کرنا ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ کو میٹنگز بھی، یو کی ناٹ ٹوٹلی شٹ ڈاؤن اینڈ بلاک دا ڈورز۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عارفہ، کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے سر، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور دبئی کی کیا صورتحال ہے؟ آج آپ نے سولر، یہاں پہ تو سولر ایکلپس ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے۔ زمین پہ رہنے والوں نے 4 منٹ کے لیے مشاہدہ کیا، مگر وہ لوگ جو خلا میں گئے ہوئے تھے انہوں نے تقریباً 4 منٹ 22 سیکنڈ کے لیے اس کا سولر ایکلپس کا مطالعہ کیا، جو کہ تقریباً 2 منٹ 22 سیکنڈ زیادہ ہے۔ مگر آج اس میں ریسرچ بہت کی گئی ہے، خاص طور پہ جانوروں کے بیہیویئر میں بہت ریسرچ کی گئی ہے۔ پچھلی دفعہ جب سولر ایکلپس ہوا تھا تو جو لوگ چڑیا گھروں میں جا کے جانوروں کا مطالعہ کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ سولر ایکلپس کے وقت جانوروں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اٹس ویری اسٹرینج چیزیں ہیں، اور یہ لوگ نیچر کو، جانور جو ہیں وہ نیچر کو کتنا قریب سے سمجھتے ہیں۔ بہرحال کرامت اللہ غوری صاحب، آج پاکستان کی صورتحال کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں گے، تو آپ ہمیں بتائیے گا۔ آپ دیکھیے گا شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، لکی شیر مروت صاحب ہوں، یعنی عمران خان صاحب نے ان پہ خود بھی ٹرسٹ کیا تھا، بٹ آج باہر سے کام کرنے والوں نے انہی لوگوں میں ایسی قوال کی پھوٹ ڈلوائی ہے کہ ہر اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ پارٹی میں پوزیشن کی لالچ میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پھوٹ پڑ گئی ہے عارفہ، یہ تو قدرتی عمل ہے، فطری عمل ہے، اس لیے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں عام طور پہ شخصیتوں سے منسلک ہوتی ہیں، اور پی ٹی آئی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی ذات سے منسلک ہے، عمران خان ہی تحریک انصاف ہے۔ عمران خان کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا، اور وہ جو میں بار بار کہتا آتا ہوں کہ ہمارے ہاں اصل میں سب سے جو افسوسناک صورتحال ہے وہ تہذیب کا زوال ہے۔ دیکھو، ابھی میں پڑھ رہا تھا ڈان میں کہ عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں، جو فیملی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم، ان کو عمران خان کا طبی معائنہ کرنے سے جیل کے انتظامیہ نے منع کر دیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تہذیب کا فقدان ہے۔ خدا کے لیے اتنا تو دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، اتنی تو رعایت ہونی چاہیے، اتنی تو
تہذیب ہونی چاہیے کہ ایک شخص بیمار ہے، تم نے اس کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا ہے، اب اس کو اس کے ڈاکٹر کو تو یہ سہولت فراہم کر دو کہ وہ اس کو اس کا طبی معائنہ کر سکے. کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو کچھ بھی دشمنیاں پل رہی ہیں، یہ اسی فطری عمل کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں رواداری کا فقدان ہے. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں، مجھے اپنے قول کی سماعت پر اب وہ اعتماد اٹھتا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں جب تک تہذیب کا عنصر شامل نہیں ہوگا، یہی رقابتیں چلیں گی، یہی رنجشیں چلیں گی، یہی دشمنیاں پروان چڑھیں گی، اور قوم اس کا خمیازہ بھگتتی ہے. اصل میں تو قوم کا نقصان ہے، اس لیے کہ قوم قیادت سے محروم ہے. قوم کو اس راستے پہ نہیں چلایا جا رہا جس پر چلنے کی اشد ضرورت ہے. اس لیے کہ پاکستان کے مسائل دیکھو نا، ہر طرف سے پاکستان پر مسائل کی جلغار ہے. معیشت تباہ ہے، معیشت کی زبوں حالی ہے. اس کے علاوہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو مودی جی دعویٰ کرتے تھے کہ گھر میں گھس کے ماریں گے، تو اب تو باہر والے اس کی تصدیق کر رہے ہیں. گارجین کی رپورٹ تم نے ضرور دیکھی ہوگی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2020 سے آج تک 4 برس کے عرصے میں بھارتی را ایجنسی کے افراد نے پاکستان میں 20 افراد کو قتل کیا ہے، اور یہ وہ افراد تھے جن کا تعلق کشمیر سے ہے. تو پاکستان میں جو سیاسی انتشار ہے، پاکستان میں جو قیادت کا فقدان ہے، جو بحران ہے، اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. دشمن اب گھر میں گھس کے پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری کمزوری سب کو نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، سب کو اس کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ قوم اور ملک کس طرح سے مختلف خطرات میں گھرا ہوا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں. آپ کہتے ہیں تہذیب کا فقدان ہے، اور تہذیب جب تک نہیں آئے گی تو اس وقت تک معاملات صحیح نہیں ہو سکتے لوگوں کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو تہذیب سکھائی جائے؟ دیکھیں نا، وہ تہذیب کا پہلا وہ سب سے فوری تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کی بات کو سنیں، اس کو تحمل سے سنیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول بھی کر لیں، لیکن کم از کم آپ اس کو یہ موقع تو دیجیے کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکے، اور آپ سکون اور اطمینان سے، بغیر اس پر انگلیاں اٹھائے ہوئے، بغیر اس کے کہ آپ اس کو دشنام سے نوازیں، آپ اس کی بات کو سنیے اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ کا نظریہ مختلف ہے آپ کے مخالف سے، تو آپ کوشش کریں کہ جو بودھ ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو کم کیا جائے. لیکن اب تو آج ہی میں نے ابھی 2 گھنٹے پہلے قطع کہا ہے اقبال صاحب، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو ہمارے ماحول کی مکمل عکاسی کرتا ہے. صحیح. کہ ایک دور تھا خوشبو میں بسے آتے تھے نامے. وہ ایک دور تھا خوشبو میں بسے آتے تھے نامے، تہذیب کا چرچا تھا، شرافت کو تھا دوام. کیا بات ہے. تہذیب کی پستی نے یہ دن آج دکھایا، تہذیب کی پستی نے یہ دن آج دکھایا، اب زہر ہلاہل میں گندھے آتے ہیں پیغام. دیکھیے نا، اب تو زہریلے خطوط آ رہے ہیں، وہ لفافے آ رہے ہیں جن میں وہ مواد ہے
کہ اگر اس کو آپ چھو لیں تو آپ مسائل کا شکار ہو جائیں. تو یہ صرف اس وجہ سے ہے. اور یہ واضح ثبوت ہے کہ دشمنوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کا مرکز ہل گیا ہے, آپ کا پلیٹ فارم ہل گیا ہے, آپ کا جو ملی منشور تھا وہ افراتفری کا شکار ہو گیا ہے, اور دشمن آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب بھی اگر آنکھیں نہیں کھلیں گی ہمارے اہل اقتدار کی, ہمارے ارباب سیاست کی, تو پھر وہی ہوگا وہ جو نعرہ تقسیم ہند کے وقت لگایا جاتا تھا. اس تقسیم سے پہلے بہت میں نے اپنے بچپن میں ہوش سنبھال کے یہی سنا تھا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو اب اہل پاکستان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ وہ جس انتشار کا شکار ہیں اس میں وہ بھی اس معرض خطر میں ہیں کہ ان کا قصہ پارینہ نہ ہو جائے. تو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کو نیئر اینڈ لانگر فیوچر میں سر؟ نہیں, فی الحال تو مجھے میں جتنا سوچتا ہوں, جتنا غور کرتا ہوں, مجھے تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں نظر آتا. دیکھیے کہ ہمارے جو ارباب سیاست ہیں, جو ارباب اقتدار ہیں, ان کی ترجیحات کیا ہیں. ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری وسائل سے اور وہ جو سہولتیں ہیں ان کو ان کے اقتدار کی وجہ سے ملتی ہیں, ان سے جس حد تک استفادہ کر سکیں وہ استفادہ کر لیں. اب ملک تو مسائل میں گھرا ہوا ہے. وزیر اعظم کو بجائے اس کے کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے مشاورت کریں, وہ عمرہ کرنے کے لیے یہ کیا, یہ دین کو جو ہم نے مذاق بنا لیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں اگر عمرے کے احرام میں دیکھیں گے تو ہمارے تقدس کے, ہماری پاک بازی کے قائل ہو جائیں گے. بابا اب یہ وہ دور ہے کہ لوگ ان باتوں سے فریب میں نہیں آتے. وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور ان کو ان مسائل کا حل چاہیے, ہے نا. تو اس وقت سب سے زیادہ جو جمال صاحب ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس بات کا تعین کریں کہ پاکستان کے امراض کا, پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے. سر یہ تو آپ نے ایک بڑا اچھا سولوشن دیا ہے, مگر از اٹ پاسبل کہ ساری جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی؟ کس طرح اکٹھی ہوں گی سر؟ یہی تو رونا ہے جمال صاحب, یہی تو رونا ہے. وہی جو بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ جب تک دلوں میں گنجائش نہیں ہوگی, جب تک مخالفت کو دشمنی سمجھنے کا رویہ ترک نہ کیا جائے گا, اس وقت تک یہی خلفشار رہے گا, اس وقت تک یہی ابتری رہے گی, اس وقت تک اقتدار کو مخالفوں کے استحصال کے لیے استعمال کیا جائے گا, اور تخریب جہاں پر آ جائے وہاں پہ تعمیر تو کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں نا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر نکل کے ملت اسلامیہ کا جو انتشار ہے, دیکھیں کہ غزہ میں ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن 57 اسلامی ممالک ہیں وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو وہ جن کے پاس وسائل بھی ہیں, لیکن کیا کیا آج تک غزہ کے مظلوموں کے لیے ملت اسلامیہ نے کیا کیا سوائے اس کے کہ بیانات کی بھرمار ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو رہا. لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں بہت سی انجمنیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اور وہ اپنی حد المقدور کوشش کر رہی ہیں کہ غزہ کے مظلوموں کو جو بنیادی انسانی سہولتوں کے لیے ترس رہے ہیں, جو بھوک کا شکار ہیں, اس ماہ رمضان میں بھی
جن کو روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے، ان کے لیے وہ اپنی سطح پر اپنی ممکن بھر کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک کی طرف سے تو کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم مجھے نظر نہیں آتا جس پر غزہ کے مظلوموں کے لیے امداد کا کوئی جامع پروگرام تشکیل دیا گیا ہو۔ تو پھر اب اس کا سولوشن بھی بتائیں نا کہ مطلب کس طریقے سے کریں گے؟ سولوشن یہی ہے کہ اس پاکستان میں بہت باتیں ہوتی ہیں، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جس طرح کی تحریک نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں کی تھی اور بہت کامیاب رہی وہ، کہ ہم اپنے سر جوڑ کے بیٹھیں اور مسائل کی نشاندہی کریں، انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، انگلیاں نہیں کہ فلاں نے یہ کام کر دیا، فلاں نے یہ کام کیا۔ اب دیکھیے نا، 2 سال ہو گئے، کل 9 اپریل ہے، جس 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا۔ 2 سال سے پاکستان مستقل انتشار کا شکار ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اندرونی طور پر ان حلقوں کی طرف سے سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے وہ جو تنگ آمد بجنگ آمد کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے جو اپنے مسائل کو جس طرح سے علم نشرہ کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے یہ رہنمائی چاہی ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا کریں جب ان حلقوں کی طرف سے عدالت کے معاملات میں دخل دیا جا رہا ہے جن کا کوئی کام نہیں ہے، جن کا کام نہ سیاست میں دخل دینا ہے نہ عدالت میں دخل دینا ہے، لیکن مستقل مداخلت ہو رہی ہے۔ اور اب یہ ججز کی شکایت کے جواب میں یہ جو زہر بھرے لفافے بھیجے جا رہے ہیں، جو خطوط آ رہے ہیں جن کی میں نے اپنے خطے میں نشاندہی کی ہے، تو یہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ حلقے جو اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں، وہ ابھی تک نہ ان کے ہاں کوئی شرمندگی ہے نہ تعسف ہے، بلکہ وہ مزید اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا ایک امپورٹنٹ تھا، حالانکہ میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ تفصیل سے آج بات ہو سکتی۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اور مگر دیکھیے، میں ایک اس پروگرام کے شروع میں مجھے مجبوراً اسٹوڈیو میں سے نکلنا پڑا تھا۔ شہزاد اکبر کا کیا جھگڑا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، شہزاد اکبر نے عمران خان کو غلط مشورہ دیا تھا۔ ٹھیک، ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ۔ آج شہزاد اکبر اور یہ لوگ دوبارہ مل کے، آپ امیجن کیجئے، جب زلفی بخاری آئے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، پھر آج پارٹی میں جو توڑ پھوڑ کروائی ہے اس نے پارٹی کا امیج کو نسبتاً، حالانکہ ایک بندہ سخت ہوتا ہے، آپ نے گھریلو زندگی بھی گزاری، آپ نے آفس میں بھی بہترین ایز اے ڈپلومیٹ، اور ڈپلومیٹ کا کام کیا ہے کہ دیر آر ٹائمز کہ آپ کے اپوزٹ ایسا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس سے شاید آپ بات کرنا بھی مناسب نہیں کرتے، مگر آپ بات بھی کرتے ہیں ان سے، آپ نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، دیٹ از واٹ دا ڈپلومیسی از۔ اس وقت پی ٹی آئی کو بھی توڑ کے رکھا، مگر رہنا تو اسی ملک میں، آپ نے فیڈرل کاسٹرو کا بھی ذکر کیا، رہنا تو اسی ملک میں ہی ہے، سبھی نے اسی ملک میں رہنا ہے، اور کسی نے اپنے الگ الگ گھر کے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ لے کے چلی جائے گی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب لے کے چلی جائے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے لے جائے گی، اور بلوچستان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے جائے گی۔ It is not gonna work this way, sir۔ عارفہ، اسی کو تو بندر بانٹ کہتے ہیں نا۔ تو سر اب سارے کے سارے ہی بندر، مگر اس بندر بانٹ میں تو اس کو طوائف الملوکی کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور وہ جو میں نے مثال دی تھی نا، وہ فیڈل کاسٹرو کی نہیں تھی، وہ نیلسن منڈیلا کی تھی۔ مگر اور دیکھو جنوبی افریقہ کی اگر تم نے تاریخ پڑھی ہو تو کس طرح سے نسلی برتری کے تحت جنوبی افریقہ کی سیاہ فام اکثریت کو کچلنے کی کوشش کی گئی تھی، کس طرح سے نیلسن منڈیلا نے
26 बरस कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की। मैंने वो जनूबी अफ्रीका में वो सेल देखा है, उस जजीरे पर जहाँ पे नेल्सन मंडेला को रखा गया था और उससे चूने की कानों में काम करवाया सही जाता था। करामत भाई, मैं आपसे एग्री करती हूँ, मगर इस रहना इसी मुल्क में है तो अल्टीमेटली अफाम और तफहीम की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मीट विद देम, यू हैव टू टॉक विद देम, आपको टेबल टॉक करना होगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मंडेला की जो मिसाल है वो हमारे लिए काबिले तकलीद है कि उस शख्स के दिल में, सोचो कि उसके दिल में कितना गुबार हो सकता था सफ़ेद फाम अक़लियत के खिलाफ, लेकिन जब उसको इक़्तिदार मिला तो उसने वही किया जो हमारे, देखो हम मुसलमान हैं और अभी 8 रमज़ान को वो तारीख गुजरी है जब 20 रमज़ान को वो तारीख गुजरी है जब 8 हिजरी में हमारे रसूल खुदा की क़यादत में मक्के को फतह किया गया था। हमारे रसूल ने क्या किया, उन्होंने किसी से इंतकाम नहीं लिया, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। और देखो वो फिर सलीबी जंगों की तारीख भी हमारे सामने है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब 88 बरस के ईसाई गलबे के बाद दोबारा बैतुल मक़दस को फतह किया है, यरूशलेम को फतह किया है, तो जब सलीबियों ने यरूशलेम पे कब्जा किया था तो मगरबी मौर्रिख ये कहते हैं अपनी तारीखों में जो उन्होंने लिखी है कि इतना कत्ल किया गया था शहरियों को कि घोड़ों के सुम खून में डूब गए थे। 88 बरस बाद जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को दोबारा फतह किया, उसने कहा, आम माफ़ी का ऐलान किया, उसने तमाम पादरियों को जमा करके कहा कि मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, तुम जो कुछ असबाब लेके जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन इस शहर को खाली कर दो। ये फराख दिली होनी चाहिए, ये रवादारी होनी चाहिए, इसी से कौमों की तश्कील और तामीर होती है, तखरीब से नहीं होती, मुखालिफ दुश्मनियों से कोई तामीर नहीं होती। मुझे मेरा कंसर्न यही से था कि अलीमीन गंडापुर साहब कल तक उनकी क्या पोजीशन थी और आज जिन लोगों ने उनको गद्दार और टाउट कहना शुरू कर दिया, अल्टीमेटली वही मुल्क की फ़ौज रहेगी, उन्हीं फ़ौज ने हुकूमत करनी है। आप किस किस को लड़ाएंगे, किस किस को लड़ाएंगे? ये तो आप गदर कर रहे हैं। हुकूमत नहीं करनी, ये क्या कह रही हो तुम? बाबा उस मुल्क में फ़ौज ने रहना है। देखें, फ़ौज ने हुकूमत, मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत, उस मुल्क में फ़ौज रहना है, मगर ये भुट्टो साहब ये करके चले गए थे, अब फौज ने इंटरवीन तो करते रहना है हमेशा, क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस ही तो फौज के कदमों में जाके बैठते हैं कि भाई हाँ जी पोजीशन मुझे में। देखिए, आप हकायक से आंखें नहीं बंद कर सकते भाई, बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप हकायक से आंखें नहीं बंद कर सकते, आपके पॉलिटिशियंस को फेवर्स चाहिए होती हैं। कि हमारे सियासी कल्चर में फौज का जो बेजा अमल दखल है उसको हवा देने में सियासतदानों का भी बहुत बड़ा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बहुत बड़ा नहीं, 100% उनका हाथ है, और बाकी उसके बाद दुनिया का जो रूलिंग कंट्री है वो सिर्फ फौज के साथ ही डील करना मुनासिब समझता है, क्योंकि उनकी एक खास पोजीशन के बाद उनके जो वो तो तारीख है बीबी, वो तो तारीख है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की इब्तिदा ही फौज के साथ ताल्लुकात से हुई थी। वो तो मैं शायद किसी गुज़श्ता प्रोग्राम में बयान भी कर चुका हूँ कि जब अमेरिका को सर जंग के आगाज़ पर इत्तेहादियों की तलाश हुई तो पाकिस्तान की फ़ौज की तंजीम और डिसिप्लिन से उस वक्त की अमेरिकी क़यादत बहुत मुतासिर थी। तो वो आज तक अमल जारी है, लेकिन ये हमारा काम है, ये काम हम किसी बैरूनी ताकत पर नहीं छोड़ सकते, ये हमारे अपने। देखिए, आज ना मुझे गम आता है, शानदाना गुलजार पे भी उंगली उठ गई, आज शेर पर्वत पे भी हो गई, अमीन गंडापुर पे।
مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون لوگ ہیں جو ہر ایک کو توڑنے کے لیے, کیا وہ کسی ادارے کے لیے یا پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں, یا کہاں پرابلم؟ بی یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. یہ جو ہمارے رگوں میں جاگیرداری کا زہر ہے وہ مخالف کو دشمن سمجھتا ہے, اور یہ سب کچھ اسی سنڈروم کا شاخسانہ ہے. جب تک ہم اپنے کلچر کو اس روایت سے پاک نہیں کریں گے, جب تک ہم مخالف کی بات کو تحمل اور بردباری سے سننا اور برداشت کرنا نہیں اختیار کریں گے, یہی انتشار, یہی افراتفری, یہی تخریبی کارروائیاں جاری رہیں گی. بہت شکریہ. اور جناب کرامت اللہ غوری صاحب کا میں بہت احسان مند ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں, پروگرام کو رونق بخشتے ہیں. آف کورس ہم ان سے سیکھتے ہیں, مگر ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان کی ایک تھاٹ ہے, ایک رائے ہے. ہم سیکھنا چاہتے ہیں, اور میں آپ تمام کو بھی کہتی ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ جوش میں باہوش رہنے میں تمہاری شان ہے. بھائی بہنوں کے درمیان, ایک ملک کے درمیان کوئی ہماری ایسی بانٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی نفرت نہیں کہ ہم دوبارہ ایک جگہ مل نہیں سکتے. ہمیشہ بڑے سے بڑا مسئلہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتا ہے. اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ کین بی ریزالوڈ. کرامت اللہ غوری صاحب بہت شکریہ. آج سورج گرہن تھا, اور یہ ٹوٹل سورج گرہن تھا, ہائیبرڈ سورج گرہن بھی کہا, کیونکہ پارشل سے لگتا ہوا یہ ٹوٹل پورا کا پورا 4 منٹ کی ڈارکنیس آئی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی شعر نہیں آیا اس کے اوپر؟ کوئی نہیں, وہ تو میں نے پچھلی بار جو سورج گرہن ہوا تھا 1999 میں, اچھا, میں اس وقت ترکی میں تھا, اور میں باقاعدہ اس سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے قافلے کے ساتھ ایک پہاڑی پر گیا تھا. اچھا. تو وہ اس کے بعد یہ 25 برس میں دوسری بار سورج گرہن ہوا ہے. اب مجھے تو اصل میں سورج گرہن کے تعلق سے یہ تاسف ہوتا ہے کہ ہماری قوم کی تقدیر کو تو عرصہ دراز سے گرہن لگا ہوا ہے, اور یہ سورج گرہن تو 4 منٹ کا ختم ہو گیا, لیکن ہمارا گرہن جو ہے, ہماری قوم کی تقدیر کو جو گرہن لگا ہوا ہے, یہ کب تک جاری رہے گا؟ اس کے لیے ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ضرورت ان کو ہے جن کو اس قوم کی قیادت کا زوم ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. قیادت کا زوم آپ کے پولیٹیشنز ہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سولر ایکلپس 2 دفعہ ہر سال میں ہوتا ہے, چھوٹا ہوا کرتا ہے. یہ بڑا سولر ایکلپس تھا. اگلا اس طرح کا سولر ایکلپس جس میں پورا مون کور ہوگا, ہائیبرڈ سولر ایکلپس جو ہے 2031 میں, آج سے تقریباً 6 سال کے بعد ہوگا. اور یہ وہ ایکلپس ہے جس نے زمین کے اوپر دیر پا اثرات چھوڑنے ہیں, چاہے وہ میگنیٹک فیلڈ ہو, چاہے وہ ہولز کی بات ہو, چاہے جانوروں کے اوپر ہو, چاہے مقناطیسی فیلڈ سے متعلق ہو. اس نے دیر پا اثرات چھوڑنے ہیں. کل سے آپ اس کی ریسرچ کو پڑھنا بھی شروع کر دیں گے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب بہت شکریہ. اور عید کی تیاری کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ عارفہ, میں اس وقت سعودی عرب میں ہوں اپنی بیٹی کے پاس, اور یہاں پہ آج اعلان ہو گیا ہے کہ عید بدھ کو ہوگی, یعنی 30 روزے پورے ہوں گے. صحیح. ٹورانٹو میں پتہ نہیں مجھے, آج بدھ کو ہے, یہاں پہ بھی بدھ کو عید ہے. ہاں, بدھ کو ہی ہوگی. تو یہ بہت اچھا ہوگا اگر سب مسلمان دنیا بھر میں ایک ہی دن, مطلب یہ تو حادثاتی طور پہ سارے مسلمان, کیونکہ ایک جو کیلکولیٹڈ پہ چل رہے ہیں ان کی تو کیلکولیشن واز آلریڈی فار وینسڈے, اور جو چاند دیکھ کے چل رہے تھے اب وہ 28 کے روزے رکھنے سے تو رہے, یا 31 کے روزے رکھنے سے تو رہے. They have no choice but on Wednesday. تو یہ جو بدھ کو جو ہماری عید ہوگی نا, تو مجھے آج اپنی اماں اللہ بخش یاد آ گئی. وہ کہا کرتی تھی کہ 29 روزوں کی جو عید ہوتی ہے وہ جوان عید ہوتی ہے. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اب 31 روزے تو ہونے سے
तो बूढ़ी होती है। आई नो, वो हमारे जैसी होती है, मेरी और आपकी जैसी। आई लव यू। करामत भाई बहुत प्यारे भाई। सऊदी अरेबिया में किस जगह पे हैं आप? मैं दहरान में। अच्छा, आप मशरक़ी- तेहरान में हैं। अच्छा, आप तेहरान में हैं। जनाब करामतुल्लाह वारी साहब इस वक्त तेहरान में हैं। बहुत शुक्रिया करामत भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात तो होगी। ईद की पेश की मुबारकबाद तुम्हें भी, तुम्हारे तमाम अहबाब को भी, और हमारे तमाम सामीन और नाजरीन को भी। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड हैंडसम इन सच अ ब्यूटीफुल कलर। थैंक्स। थैंक यू। अल्लाह थैंक यू। जनाब